ایک مجدد کی شکل میں امام احمد رضا نہیں ہوتے تو شاید آج ہندوستان اور بر صغیر کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی۔ اجمیر کے مجاوروں نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، یعنی پولیس، پرشاسن اور موجودہ حکومت اور مجاور، ان تمام نے مل کر ایک مشترکہ جو ہے ایک قانون دربار کے احاطے کے لے کر آئے کہ آپ یہاں پر سلام نہیں پڑھ سکتے، خاص طور پہ وہ سلام جو امام احمد رضا کا لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن ان تمام معاملات کو رستوں پہ لانا، اسٹیجوں سے بیان کرنا جاہل عوام کے درمیان میں، ارے بھائی یہ لکھا امام احمد رضا نے ہے، لیکن یہ دیکھو نا کہ لکھا کس بارگاہ کے لیے گیا، جو ہے فون کے ذریعے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اس انداز میں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گنبد پہ آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کنٹینیو آ رہے ہیں، اور آج بھی ہم آئے ہیں ایک نیو ٹاپک کو لے کے۔ جیسے کہ آج کل جو ٹرینڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اجمیر شریف میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہاں کا ایک الگ ہی ٹاپک ہے، بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اور دو لوگ مطلب یا پھر دو گٹ بول سکتے ہیں، اس میں کنفیوژن چل رہا ہے، تو اس کا ہم تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہیں گے حضرت سے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا سرفراز احمد اشعری صاحب، اور ان سے ہم سوالات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے اس ٹاپک میں، کیوں ایسا جھگڑا چل رہا ہے، کیوں سلام کو پڑھنے کو لے کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، مطلب ایسا یہ سب ہوا کیوں، کیسے کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب قبلہ، اصل میں یہ مسئلہ آج ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ اصل میں اس کی جو شروعات ہے وہ بہت پہلے سے ہوئی، لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں ہم اور تھوڑا ماضی میں جائے پیچھے تو اس کا ہم کو صحیح جواب وہیں سے مل سکتا ہے۔ اصل میں جس دور میں امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق سیدھی سی بات ہے بریلی شریف سے ہے، بریلی اتر پردیش کا ایک شہر، وہاں سے تعلق ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ جس دور میں فتنہ وہابیہ نے سر اٹھایا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک ذات تھی جس نے وہابیہ دیوبندیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جو معمولات اہل سنت تھے جس کے اوپر لوگ گز بھر کی زبانیں دراز کر کے جس کو حرام اور شرک کے اور بدعت کے خاتے میں ڈال رہے تھے، امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کے جواز کے فتوے دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور اگر امام احمد رضا اللہ ہمیں عطا نہیں فرماتا، ایک مجدد کی شکل میں امام احمد رضا نہیں ہوتے تو شاید آج ہندوستان اور بر صغیر کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام احمد رضا جیسی شخصیت عطا فرمائی جنہوں نے تجدید دین فرمایا، یعنی دین کو ری فلیش کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو اجمیر میں ابھی ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں نے، اجمیر کے مجاوروں نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، یعنی پولیس، پرشاسن اور موجودہ حکومت اور مجاور، ان تمام نے مل کر ایک مشترکہ جو ہے ایک قانون دربار کے احاطے کے لے کر آئے کہ آپ یہاں پر سلام نہیں پڑھ سکتے، خاص طور پہ وہ سلام جو امام احمد رضا کا لکھا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ یہاں پر کتابیں تقسیم نہیں کر سکتے، کوئی آپ یہاں پر کوئی قسم کے نعرے نہیں لگا سکتے، یہاں پر بریلوی نہیں آ سکتے، یہ جملہ بہت سخت ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل وہابیوں والی زبان ہو گئی کہ بریلویت کی طرف ہم کو ڈالنا، یا بریلویت ایک فرقہ ہے ہمارے کھاتے میں ڈالنا، حالانکہ ہم سب سنی ہیں، ہم سب سنی ہے، اور یہ اس طرح سے آپس میں اختلاف کو پیدا کرنا، سمجھے کہ سب سنی ہے نا بھائی، اجمیر جو جاتا ہے وہ سنی ہے، ہاں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت آپس میں لڑ رہی ہے، سمجھ میں؟ تو بریلوی نہیں آئیں گے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، یعنی ہری پگڑی اور سفید پگڑی، یہ تھوڑا سا یہ زیادتی ہے ایک قسم سے، لیکن چونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو، آپ کو طرفین سے پہلے بات کو سمجھنا ہوگا، دونوں طرف سے، دونوں کے اپنے پوائنٹس ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل سنت آپس میں لڑتی کیوں ہے۔ آج کیا ہم
مسلمان ہندوستان کے اندر بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چیلنجز نہیں ہے جو ان چیزوں میں ہم پڑے. بتائیے ایک بڑا موپ ہے, بڑی تعداد ہے جو اجمیر معلیٰ جاتی ہے, اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سالانہ عرس آ رہا ہے, اس کے پہلے اس قسم کے پابندیاں عائد کرنا یہ ایک بہت بڑی جو ہے خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ پابندی لگی ہے وہ بھی بہت کٹر قسم کے ہٹ دھرم ہے, بہت آپ کو لگے گا کہ وہ ان پابندیوں کے اوپر جھکنے والے نہیں ہیں, وہ بھی جا کر اور اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں گے اور یقیناً کریں گے. تو یہ چیز جو ہے افتراق بین المسلمین بالخصوص سنیوں کے درمیان میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ بنے گی. ابھی چند دنوں پہلے تک کے آپ دیکھیے سید صاحب, یہ ناسبی اور رافضی والی کوئی بات نہیں تھی آپ کے معاشرے کے اندر. چند سال پہلے دیکھیے کوئی تھا ہی نہیں یہ میٹر, لیکن آج دیکھیے کہ چوراہے پر بیٹھ کر ان تمام معاملات پر کہ تو رافضی تو ناسبی یہ چل رہا ہے کہ جو اہل بیت کو مانیں گے وہ رافضی ہو جائیں گے, جو صحابہ اکرام کو مانیں گے وہ ناسبی ہو جائیں گے, اور سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سنی یہ مشرب کی جو لڑائی ہے نا, تیرا یہ پیر میرا یہ پیر, میری یہاں سے عقیدت, اس چیز نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا دی, بہت زیادہ. آج دیکھیے لوگ پیروں کے لیے لڑ رہے ہیں, پیروں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور لمبی لمبی جنگیں ہو رہی ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے ناسبی اور خارجی, پہلے میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں, اس کو سمجھ لے آپ. ناسبی اور خارجی کی یہ جو آدان پردان کر رہے ہیں آپ القابات ایک دوسرے کو, یہ بند کرنا چاہیے. ہم سب اہل سنت ہے. یاد رکھیے جو عزت ادب اور احترام اہل بیت کا ہم کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس وجہ سے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو ہم عزت اور احترام کرتے ہیں وہ اس لیے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہے نا. تو یہ یہاں بھی وجہ رسول اللہ کی ہے, یعنی اہل بیت سے محبت کے اندر بھی وجہ رسول اللہ ہے اور صحابہ سے بھی محبت کے اندر وجہ رسول اللہ ہے. تو ہم اس نقطے پہ جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہاں, ہم یہاں کیوں جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ سمجھے. لیکن ان تمام معاملات کو رستوں پہ لانا, اسٹیجوں سے بیان کرنا جاہل عوام کے درمیان میں, سنی جاہل نہیں ہوتا, مسلمان جاہل نہیں ہوتا, نہیں تو یہاں بھی ایک نیا فتویٰ ہے. نہیں, علم کے اعتبار سے علماء اور عوام کے درمیان میں جو علم کی کا گیپ ہے اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان تمام باتوں کو عوام میں پہلی بات تو لانا نہیں چاہتا. اب اس چیز کی وجہ سے ایک خلیج بنی, ٹھیک ہے, یہ خلیج بنی. اس کے علاوہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس دور کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سب سے بڑی مظلوم شخصیت کا نام ہے. سمجھ میں آیا کہ امام اپنا ذمہ داری ادا کر کے جا چکے, انہوں نے دین کی خدمت کی, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کی, جو حق ہے اس کو بیان کر کے وہ چلے گئے. لیکن جو بعد والے آئے ان میں سے اکثر نے جو ہے اعلیٰ حضرت کو صرف نام کے لیے یوز کیا, اور پھر اس کے بعد میں یہ جو مجاور گینگ ہے ان کو جو تکلیف امام احمد رضا سے ہے اور سلام سے جو ہے تو اس کی ایک الگ وجہ ہے, ٹھیک ہے, اور جو یہ پابندی آئی ہے اس کی اپنی ایک الگ وجہ ہے. اصل میں بہانہ نہیں مل پاتا ہے تو جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بہانہ بنا لیا جاتا ہے. یعنی کسی کو تو بھی کوڑا ڈالنے کے لیے ڈسٹ بین تو بنانا پڑے گا نا, تو ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو آدمی پھر اس پہ ڈسٹ بین پر کچرا جمع کرنا شروع کر دیتا. دیکھیے ابھی میں بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے, کس طرح جائے, کیا ادب ہونا چاہیے, چادر کتنی ہو, ایک سے زائد نہ ہو, ٹھیک ہے, اگربتیوں کا دھندا, پھولوں کا دھندا, ان سب کی تعلق سے اعلیٰ حضرت نے احکام بیان کر دیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب امام رضا کو فالو کریں گے تو چادروں کا دھندا, جو میں صرف ایک ہی چیز لے رہا ہوں, چادروں کا دھندا بند. اب جب چادروں کا دھندا بند امام احمد رضا کی وجہ سے, تو ہم امام رضا کیوں مانیں گے
کہ مسئلہ تو ہمارے پیٹ کا ہے, پاپی پیٹ کا سوال ہے, بزنس بند ہو جائے گا. کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک چادر کافی ہے, پھر بوسیدہ ہو جائے تو بدلے, بوسیدہ ہو جانے پر پھٹ گئی, ضرورت جب بدلے. اور اس کے عوض میں ایصال ثواب کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسرے طریقے بتائے کہ آپ اس سے تو یہ کریں کسی غریب کے تن کو کپڑا دے دے. اور یہی اعتراض کس کا ہے؟ وہابیہ کا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی اس کو بیان کر چکے بھئی یہ کرنا ہے, لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو بزنس کرنا ہے. کیونکہ وہ چادر ایسے گھوم گھوم کر جو ہوتے رہتی ہے نا ریپیٹ پر, وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ حضرت سے یہ تکلیف ہے. لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ارے بھائی یہ لکھا امام احمد رضا نے ہے, لیکن یہ دیکھو نا کہ لکھا کس بارگاہ کے لیے گیا ہے نا. آج اغیار بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے, تمہارے دشمن بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ مائکوں سے, مسجد کے مائک سے اگر اذان کے بعد کوئی صدا سب سے زیادہ گونجتی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پر. یہ اغیار مان رہے ہیں, وہابی دیوبندی اس کو مانتے ہیں. لیکن آپ کون سے خمار میں ہے کہ ایک مظلوم شخصیت امام احمد رضا کی ہے کہ کرنا دھرنا سب تمہارا ہے, لیکن من دیا امام احمد رضا پہ جاتا ہے. اصل میں مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر ہی پورا ٹارگٹ جاتا ہے, تو کیا ریزن پورا اعلیٰ حضرت ہے یا کچھ بات؟ نہیں, اعلیٰ حضرت اللہ اکبر, میرا امام ان کی شان ہی نرالی ہے, سمجھے. امام احمد رضا وہ ذات ہے, نرالی ذات ہے, نرالی شان والے امام احمد رضا. جو آپ کی تحقیقات ہے, جو خدمات ہے, اس کے قدموں تک یہ مجاور نہیں پہنچ سکتے. وہ قدموں کی, امام احمد رضا کی قدموں کی دھول تک یہ نہیں پہنچ سکتے. مجاوروں کی بات کر رہا ہوں میں, مشائخ اور سادات کی بات نہیں کر رہا میں. یہ لوگ جو افتراق بین المسلمین کے سبب بن رہے ہیں, جو لوگوں کے درمیان میں اختلاف کے سبب بن رہے ہیں, میں ان تمام کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ اجمیر کے ہو, چاہے وہ بریلی کے ہو, یا کہیں اور کے ہو. آپ امت کے اندر اختلاف کی وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ آج جو فیلڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو فیلڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم کو پتہ لگتا ہے کہ اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے اس سے کس قدر نقصان جو ہے اہل سنت کو ہو رہا ہے. آپ تو مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو کچھ کام دھام ہے نہیں کہ آپ نکل کر دیکھو کہ راستوں پہ ہو کیا رہا ہے. بچے پان ٹھیلوں پہ لڑ رہے ہیں, بچے نکڑوں پہ لڑ رہے ہیں, ہاں, اور ان کے درمیان ایسی جھگڑے والی گفتگو رہی کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ رہی, گالی گلوچ ہوا آپس میں. تم نے ایسے مسائل جس کو ہمارے اسلاف نے کتابوں میں لکھ دیا, اور خود امام اہل سنت امام احمد رضا نے بھی اس بات کو لکھ دیا کہ مابین صحابہ اکرام جو مشاجرات ہوئے اس میں پڑھنا عوام کے لیے حرام ہے. یہ صاحب لیکن پھر بھی عوام میں لایا, پھر عوام اس پہ ڈسکس کر رہی ہے, اس پر مفتی بن گئی. تو یہ سب تمام چیزیں مزید جو ہے, یہ جو جھگڑا ہے اس میں مزید اضافہ کریں گے. امام اہل سنت امام احمد رضا اس مظلوم مفکر کا نام ہے, اس مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے جس نے حق کو حق لکھ کر چلے گیا. حق کو حق لکھا اعلیٰ حضرت نے, حق ہی آپ کی قلم سے نکلا. آپ نے قاعدے قانون بتائے اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو فلاح پائی ہے. وغیرہ آج درگاہوں کے اندر, آپ ایک نام میں لیتا ہوں, کئی درگاہ ایسی ہے جہاں پر یہ سارے معاملات نہیں ہوتے. سلام نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں پر سنیوں کی اب ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں رہی, وہ وہابیوں کے ہاتھ میں ہے وہ چیزیں. تو انہوں نے سب پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہے. اگر امام احمد رضا نہیں ہوتے اور فتوے تمہارے پاس میں جو میزائل امام احمد رضا نے دیے وہ نہیں رہتے نا, تو آج تمہارے حالات. لیکن یہ جو خلیش اجمیر اور بریلی کے درمیان میں, یہ میں کہتا ہوں ایک منظم پری پلان مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے, کیونکہ دو بڑے گروپ جو ہے آپس میں بالکل ٹکرانے کی کگار پر ہے, جس کی وجہ سے اہل سنت کو ایک بڑا نقصان ہوگا, ایک بڑا نقصان. اب رہا سوال یہ کہ انہوں نے پابندی لگائی, آپ سلام نہیں پڑھ سکتے, لیکن اب کچھ شریر قسم کے لوگ پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں, وہاں جا کے سلام پڑھ رہے ہیں اور کریں گے. دیکھیے اس کا سولوشن یہ نہیں ہے تضاد. دیکھو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آپ نے پہلے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے یہی لوگ آئے, انہوں نے آڑے ٹیڑھے نعرے لگائے, شیر آیا اور یہ آیا اور وہ آیا, ان کا یہ کہنا, ان کا بلیم. ہم کسی کی طرف نہیں, ہم نیوٹرل ہے. ایک نظر وہ ایک شخص پہنچا, ایک عالم دین پہنچے,
ان کے مریدین نے وہاں پر خوب نعرے لگائے, اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے پابندی عائد کی, ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ عمل کتنا درست تھا کتنا درست نہیں تھا اس کو اہل علم دیکھے پہلے, اور پھر اس کے بعد جو پابندیاں انہوں نے, ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ایکشن کا ری ایکشن ہوگا, یہ ایک قاعدہ ہے. تو آپ کا جو عمل تھا تو پہلے آپ اس کو تولے, پھر اس کے بعد جو ری ایکشن آیا تو وہ ری ایکشن تو بالکل واضح طور پر وہ ہونا تھا, لیکن جو ہوا ہے وہ ری ایکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ صرف اعلیٰ حضرت کے سلام پر پابندی لگا رہے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے. بہت سے وہ ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں سلام پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی سلام ہی نہیں آتا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ بارگاہ خواجگان میں جا کر بارگاہ خواجہ گریمہ جا کر سلام نہ پڑھے. یہ پابندیاں کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہوا, پابندی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو شر پسند لوگ جا کر اب وہاں فساد بھی برپا کر رہیں گے پابندیوں کے بعد, تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایک بڑا فساد جو ہے برپا ہوگا. یہی پابندی ہمارے ہاں بھی ہے تاج باغ میں. اب اس کو بھی سمجھ لے, یہ چونکہ اختلافی بات ہے لیکن اس کی وضاحت میں کر دوں, نہیں تو بابا جان کی درگاہ کی بات آ گئی تو پھر یہاں پر بہت سے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں کہ بابا جان کیا, اس کی پابندی کا بھی ایک عمل تھا, اس کا وہ رد عمل ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی جو پابندی لگی اس کی بھی اس کا ایک عمل ہے, اس کا ایک رد عمل وہ ہے کہ وہ عمل کیا ہوا. آپ کے ہی یہاں کے ایک مقرر صاحب آئے, انہوں نے یہ کہا کہ حضور مفتی اعظم جب ناگپور آتے تھے تو سرکار تاج الاولیاء آپ کی کار کے گلاس کو پوچھتے تھے معاذ اللہ رب. جب آپ کو تاریخی حقائق نہیں معلوم ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بخراتی جھاڑنے کے لیے من گھڑت باتیں کرو, سمجھے. پہلے تحقیق کرو, تاریخ کو پہلے سمجھو. تو سرکار تاج الاولیاء کا اس وقت میں نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کو کہا تھا کہ اس کے اوپر اس کی تردید کرو بھرپور اور حقائق کو سامنے رکھو. جب میرے پاس میں باتیں میں سر پکڑ لیا, میں نے اللہ اکبر, نہ اس میں کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے, ایسی بیتوکی بات اس مقرر نے کہہ دی. بلکہ معاملہ پورا اس کا الٹا ہے. معاملہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میرے دادا پیر ہے, حضور مفتی اعظم میرے دادا پیر ہے, تو لیکن میں اس کا معاملہ پورا الٹا میں بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ حضور سرکار تاج الاولیاء کا وصال 1925 میں ہوا, تاریخ کے حوالے سے سمجھیے 1925 میں, اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ناگپور سب سے پہلے جو تشریف لائے, یعنی فرسٹ وزٹ جو سرکار حضور مفتی اعظم کا ناگپور کا تھا وہ 1953 ہے. یعنی 28 سال بعد حضور مفتی اعظم ناگپور آئے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ حضور مفتی اعظم ہند جب بارگاہ تاج الاولیاء میں پہنچتے تھے نا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ولی نہیں ولی گر ولی ہے. یعنی ایسا ولی ہے کہ جو لوگوں کو ولی بنا دیتا ہے. سمجھ میں؟ تو یہ تو حضور مفتی اعظم کے کلمات ہے جو بابا جان کی شان اور مرتبت کو بتا رہے ہیں. آپ نے پورا الٹا کر دیا اس کو. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آرگنائزر تھا اس نے مار بھی کھائی, ایک فساد بھی برپا ہوا, اور اس کے بعد میں ہی وہ بین آیا کہ لیکن ان کا یہ عمل بھی جاری رہا. کیا صحیح تھا؟ کیا وہ عمل بھی صحیح نہیں ہے. آپ اختلاف کو مت بڑھائیے اہل سنت کے اندر. پہلے سنی چوطرفہ حملوں کے شکار ہے, اور آپ ایک نیا جو ہے, ابھی میں بتاؤں آپ کو سید صاحب, ہم پڑھے اس میں کہ کس کا سلام پڑھا جائے گا کس کا سلام نہیں پڑھا جائے گا. ہم پڑھے ہوئے ہیں اس میں کہ کون سی پگڑی والا آئے گا اور کون سی پگڑی والا نہیں آئے گا. ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ گمراہ ہے اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں, یہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں, یہ اشرفی وہ رضوی وہ ازہری وہ اشری, ہم اس میں پڑھے ہوئے ہیں. لیکن میں بتاؤں یہ دور سوشل میڈیا کا ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور چور رستہ ہے یہ جو آپ کے گھر کے اندر سیند لگائی جا رہی ہے. آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے دجال اس جو ہے فون کے ذریعے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اس انداز میں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کیا فتنہ گوہر شاہی کو نہیں جانتے؟ بہت بڑا فتنہ ہے. کیا آپ فتنہ مرزا محمد علی انجینئر کا فتنے سے واقف نہیں ہے؟ بڑا فتنہ ہے. ابھی ایک مفتی شہزاد کر کے ایک بڑا فتنہ آیا ہے, سب فون سے آ رہے ہیں آپ کے پاس میں, بڑا فتنہ ہے. غامدی کا ایک بڑا فتنہ ہے, حیدرآباد کا بھی آیا. ہاں, ابھی ایک حنیف بن شکیل کا فتنہ ہے.
ٹھیک ہے, قادیانی کا فتنہ تو پہلے سے موجود ہے. یہ اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں, ان کو سب کو تم نے چھوڑ دیا اور آپس میں بھی فیٹ اور جنگ و جدال کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں بتائیے اتنا بڑا فتنہ, میں ایک مثال دیتا ہوں, غدا کھانا ان لوگوں نے جائز کر دیا, اس کی دلیلیں لا دی ہے نا. وہ ساحل ادین نے پہلے اس کو بیان کیا اور مفتی شہزاد نے اس کے جواز کے لیے پورا ایک ایپیسوڈ کر کے ڈال دیا یوٹیوب پر اور لوگوں کو خوش کر دیا کہ تم لوگ گدے کھاؤ شوق سے. یہ کتنا بڑا کون دیں گا اس کا جواب؟ میں تو عالم بھی نہیں ہوں, آپ تو عوام سے ہے. تو یہ کام بڑوں کا ہے, جن لوگوں کا ہے وہ اس پر کام نہیں کر رہے. بس سلام میرے پیر کا ہو, کلام میرے پیر کا ہو, نعرے میرے پیر کے ہو, اور یہ ہی اس میں. اب یہ جو سارے ہے نا, اب اس کو آخر میں بس یہیں پر ختم کر دوں گی. زیادہ بولنے پہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ بولو حق بات تو پھر ہوتا یہ کہ اپنے بھی خفا, مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش, میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن, ہے نا. جو اچھے مشائخ ہے میں ان کی بات, الحمدللہ ہم بہت اچھے مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کا طریق ہمارے لیے جو ہے مشغلے, جن کا طریقہ جو ہے ہمارے لیے راہ نجات ہے. ایسے ہے, ہم ملے ہیں ان سے, ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان کا اٹھنا بیٹھنا سب دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اقبال نے بڑی پیاری بات کی, یہ جتنے بھی ہے نا یہ جو مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے مجاور ہے یا گدہ نشین ہے, ان کے حال کو بہت پہلے اقبال نے بیان کیا, جس کے اوپر ہم نے پورا ایک ایپیسوڈ کیے تھے. اس نے اقبال نے کہا کہ آپ نے عقاب نام سنا ہے. عقاب ایک کس کو کہتے ہیں؟ شاہین کو کہتے ہیں. شاہین یعنی انگریزی میں ایگل کو کہتے ہیں نا. بہت خوبصورت سا پرندہ, اونچا اڑتا ہے, چیل کی ایک قسم ہے ایگل, اس کو شاہین کہتے ہیں اور عقاب بھی کہتے ہیں, ہے نا. تو عقاب ظاہر سی بات ہے زندہ کھاتا ہے, بڑا بہترین خوبصورت پرندہ ہے, اونچا اڑتا ہے, اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اندر بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے کہ جیسا سطح پہ آتا ہے تو وہ مچھلی وغیرہ کو اچک لے جاتا ہے. اتنا جو ہے پھرتیلا اور تیز نظر والا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور پرندہ جو ہے کوا, اس کو کہتے ہیں زاغ. زاغ کہتے ہیں کوے کو. تو اقبال نے یہاں سمجھیے اب دو پرندوں سے وہ مثال دے رہا ہے. ایک ہے شاہین, سب سے اونچا پرندہ, اعلیٰ پرندہ, ہے نا, اور ایک کوا جو مردار کھاتا ہے, کائے کائے کرتا ہے, آتا کچھ نہیں ہے لیکن پک 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 کائے 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 کرتے رہتا ہے. نہ اس کی بولی اچھی, نہ اس کی غذا اچھی, نہ اس کی شکل و صورت اچھی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دو چیز, تو زاغ یاد رکھیے کوے کو کہتے ہیں, اور عقاب کس کو کہتے ہیں؟ ایگل کو کہتے ہیں, شاہین کو کہتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. مسند گدہ نشین کہتے ہیں میراث میں آئی ہے, میراث میں مل گئی. اب تو یہ جو بارگاہ ہے نا بڑی بڑی واقعتاً یہ بزرگوں کی جو بارگاہ ہے یہ عقابی حیثیت رکھتی ہے. تو جو شاہین والی حیثیت ان مزارات کی ہے, واقعی وہ بزرگ تھے, ہے نا, وہ ایک روشن ستارے کی مثل ہے, وہ بزرگ تھے. تو عقابوں کے نشیمن جو ہے ان زاغوں کے ہاتھ آ گئے. اقبال یہ کہتا ہے کہ میراث میں, وراثت میں, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. سمجھے, یہ عقابوں نے اپنا نشیمن, حضور غریب نواز کی محنت ہے, اللہ اکبر, اور ان بزرگوں کی اعلیٰ حضرت کی محنت ہے, اللہ اکبر. پوری زندگی بھر وہ صرف دین متین کے لیے لکھتے رہے. ہاں 1300 یا 1500 جو بھی کتابیں ہیں وہ ایسی ایک رات میں نہیں ہو گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ بڑوں کو, اور کیسا ہو رہا ہے پھر بدتمیزی یہ ہے سوشل میڈیا کی کہ جو جدھر کے ہے وہ ادھر میں ایسا کراس کے نشان لگا کے. ابھی میری نظر ایک ویڈیو پہ پڑی, اس میں امیر اہل سنت الیاس اتار قادری صاحب کا چہرہ اور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر رضا نوری صاحب کا چہرہ اور بریلی کا گنبد شریف, اس کے اوپر کراس کے نشان لگا کر, اور اجمیر کا اوپر گنبد ہے اور ان پر کراس کے نشان لگا کے وہ ویڈیو بنا رہے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے گنبد پہ آپ کراس کا نشان لگائیں گے؟ جنہوں نے تمہاری سنیت کو بچایا ان کے اوپر آپ کراس کا نشان لگائیں گے؟ اور وہ مولانا علامہ امیر اہل سنت ہو یا امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب, کیا ان کی خدمات نہیں ہے؟ ہاں, کیا آپ ان کے اوپر ایسا نشان لگائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ شر پسند لوگ یہاں پر ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے سید صاحب قبلہ کہ آپسی اختلافات کو اپنے جیبوں میں رکھے. اہل سنت کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہے, لوگ گدا حلال کر رہے ہیں,
سمجھ میں آیا؟ اور لوگ اعلیٰ حضرت کے اوپر دوسرے اینگل سے حملے کر رہے ہیں, وہاں جواب دیجیے آپ. مرزا محمد علی انجینئر ایک بڑا فتنہ ہے, اس کا جواب دیجیے. گوہر شاہی ایسے لوگوں کے اوپر کام کر رہا ہے جو پونے جیسی سٹی میں رہتے ہیں, ہم جیسے لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ جن کو دین سے کچھ لینا دینا تھا, ایسے لوگوں کے اوپر گوہر شاہی کام کر رہا ہے. ہاں گوہر شاہی تو مجھے تعجب یہ ہوا کہ اس بندے کا چینل ہے پورا, یعنی جو مین یعنی چینل بولے تو یہ یوٹیوب والا چینل نہیں بلکہ ٹی وی چینل ہے اس کا پورا ایک. وہ کس انداز میں کام کر رہے ہیں, ان کو کہاں سے فنڈنگ ہے پتہ نہیں. اور ہمارے ہاں تو ہم اسی میں لگے ہوئے اور پورے بھیڑ گئے, ادھر والے بھی ادھر والے, اور وہی چل رہا ہے. ایک صاحب کی کلپ دیکھنے میں آئی, وہ کہہ رہے کہ معاویہ کے حامیوں کی کوئی جگہ نہیں. معاذ اللہ رب العالمین, آپ کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک جملہ دے رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی دیوار ہے. اگر یہ ڈھا گئی نا تو پھر زبانیں اتنی دراز ہوں گی کہ سارے صحابہ اکرام کی طرف جائیں گی. اور یہ ہو رہا ہے. مرزا محمد علی انجینئر نے یہی کیا ہے, وہ زیرے سے حضرت امیر معاویہ پہ گرا اور پھر اس کے بعد میں وہ دیگر صحابہ اکرام کی بھی نڈل پن سے ایک دم یعنی بے باک ہو کر وہ دبے الفاظ میں جو ہے گستاخی کرنا اس نے شروع کر دیا ہے, اور شیعوں کے لیے بڑا ہتھیار وہ دے رہا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سارے سنی یعنی عرس غریب نواز آتا ہے, سب خوشی خوشی جاتے ہیں, تو ایک خوشی کے ماحول میں ایک یہ نیا فساد جو ہے اچھی بات نہیں ہے. بے شک غریب نواز ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, سمجھے, اور اعلیٰ حضرت بھی ہمارے دلوں کی. آپ بزرگوں کو مت لڑائیے, یہی ہوتا ہے ہر جگہ کہ یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بزرگوں کو ایسا ظاہر کرتے لوگ یہ دونوں بھی. ارے بابا یہ کہاں تم لے کے جا رہے ہو قوم کو؟ تم اتحاد نہیں لا سکتے امت کے درمیان, تو اس طرح سے افتراق بین المسلمین کا سبب بھی نہ بنے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے مولا کریم کہ ہم کو ان تمام ایسے اختلافات سے محفوظ رکھے. اور رہا سوال یہ کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سلام نہ پڑھے, تو میں کہتا ہوں کہ ہاں تم وہاں جاؤ اور یا نبی سلام علیکہ ہی پڑھو. لیکن اس میں ایک چیز کر سکتے آپ, اس کے اندر جو 4 بند کی روبائی ہوتی ہے نا, روبائی پڑھتے ہیں اس میں 4 بند ہوتے ہیں نا, تو اس میں یہ اگر تم پڑھیں گے تو ہمارا کوئی مائی کا لال روک بھی نہیں سکتا. پڑھو وہی مصطفیٰ کیا نام, یا نبی سلام علیکہ پڑھے, اس میں پڑھے مصطفیٰ خیر الورا ہو, سید ہر دو سرا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو جاؤ. یہاں پھر آ گئے اعلیٰ حضرت. تو اب تم یہ بھی سنو گے کہ کھڑے رہ کر, یہ بدتمیزی ہے بالکل کہ آپ کلام رضا پہ پابندی, اعلیٰ حضرت کے سلام پہ پابندی دنیا مان رہی ہے. اور وہ سلام تو ایسا ہے کہ جو پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی جانتا, اور جن کو زبان بھی نہیں آتی نا وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں, ہے نا. پڑھنے پہ تو پابندی نہیں لگنا چاہیے, یہ ہاں جا رہا ہے کوئی بھی پابندی, بے ساختہ اس کی زبان سے کیا. تمہارے یہاں قوالوں پہ پابندی نہیں ہے, جو کچھ بھی پڑھتے آل فال. ہاں ہاں سمجھ میں آتا. کئی تو کفریات بک کے جاتے ہیں وہاں پر قوال, ان کو اجازت ہے. اور کلام اعلیٰ سلام اعلیٰ حضرت پہ پابندی یہ بہت زیادہ آگے چل کر جو ہے بہت سے نئے فتنوں کو جنم دیں گی یہ سب باتیں. لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہ ہم کو اس ایسے فتنوں سے محفوظ و معمور رکھے. تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کافی اچھا ڈسکشن ہوا ہم لوگ کے بیچ, لیکن یہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. جیسے حضرت نے دیا اپنا نظریہ, تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ کا کسی کو ہرٹ کرنے کا, کسی کو تکلیف دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا. ہم لوگ صرف ڈسکشن کر رہے تھے اور اصل ٹاپک جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسی چیزیں ہو کیوں رہی ہے. تو ہمیں آئی ہوپ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو چیزیں ہم لوگ کلیئر کروانا چاہ رہے تھے. اور یہ ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے وہ لوگ کے ساتھ جو دربار جانا چاہتے ہیں, جو جانے والے ہیں یا وہاں سے کنیکٹڈ ہے. ہاں میں روکوں گا سید صاحب کو ایک بات, اور آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی اجمیر معلیٰ جانے والے ہیں عرس میں, تو وہ ان تمام قسم کے خرافات کا حصہ بالکل نہ بنے. کہ اگر کوئی اس طرح سے پابندی وہاں پر ہے تو آپ خاموشی سے جائیے اور بارگاہ غریب نواز میں حاضری دے, اور اہل سنت کے درمیان افتراق اور جھگڑے اور انتشار کا باعث نہ بنے. دوسری چیز پھر سے جو سید صاحب نے بھی کہا, میں بھی وضاحت کر کے ہم ایک نیوٹرل یعنی ذہنیت کے ساتھ میں یہاں بیٹھے ہیں,
غلط چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ طرفین سے جس کے بھی طرف سے معاملات ہوئے اس کو چاہیے کہ اس پہ سنجیدگی سے سوچے اور اہل سنت کو افتراق سے بچائے, انتشار سے بچائے, آپسی جھگڑوں سے بچائے. ابھی ضرورت اس چیز کی ہے, آپس میں لڑنے سے کام نہیں ہونے والا بلکہ مل کر متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ہم سب اہل سنت ہیں, ہم وہابیوں سے اتحاد کبھی نہیں کرتے, ہم دیوبندیوں سے اتحاد کبھی نہیں کریں گے. ہاں ہماری موت ہو جائے, ہماری کو موت آ جائے مگر ہم ان سے اتحاد نہیں کریں گے, لیکن کم سے کم سنی تو مل کر رہے ایک ساتھ, کیونکہ ان اختلافات نے بہت نقصان پہنچایا ہے. تو ان اختلافات سے بچنا بہتر ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو اتنے لیول پہ نہیں ہے, یہ کام بڑوں کا تھا جن کو کرنا چاہیے تھا, بٹ ہم لوگ نے کوشش کی آپ لوگ کو ایک اچھا پوائنٹ دینے کے لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی, آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ, چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.